السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ باب الآنیہ۔ عن حذیفة بن اليمان رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، متفق عليه۔ وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، متفق عليه۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سونے اور چاندی کے برتن میں پانی نہ پیو اور نہ ہی سونے چاندی سے بنے ہوئے پلیٹ میں یا تشتری میں کھانا کھاؤ، اس لیے کہ یقیناً یہ چیزیں کفار کے لیے دنیا میں ہیں اور تمہارے لیے اللہ نے آخرت میں رکھی۔ حدیث مبارکہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو چاندی کے برتن میں کوئی مشروب پیتا ہے اسے یہ جان لینا چاہیے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ انڈیل رہا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ بھی صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت۔ پہلے باب کے بعد بلوغ المرام میں یہ دوسرا باب باب الآنیہ کے نام سے ہے۔ آنیہ کہتے ہیں برتنوں کی قسمیں یا برتنوں سے متعلق احکام و مسائل۔ معلوم ہے کہ کتاب الطہارہ چل رہی ہے اور پہلے طہارت سے متعلقہ پانی کے متعلق جو مسائل ہیں، کیونکہ پانی سے طہارت حاصل کی جاتی ہے، وہ پہلے باب میں گزر چکے ہیں۔ اب دوسرا باب وہ برتنوں سے متعلق ہے، اس لیے کہ جہاں طہارت حاصل کرنے کے لیے پانی ضروری ہے وہیں پر وہ پانی مختلف قسم کے برتنوں کے اندر سٹور کیا جاتا ہے، تو طہارت کے ذیل میں وہ برتن جن کے اندر کھانے پینے کی چیزیں رکھی جاتی ہیں یا پانی سٹور کیا جاتا ہے ان کے بھی کچھ احکام و مسائل ہیں، ان سے متعلقہ احادیث مبارکہ اس باب میں ذکر ہوں گی۔ تو سب سے پہلے ابتدا میں یہ دو احادیث مبارکہ اس بات کی صراحت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانے پینے سے منع فرمایا ہے، اور آپ نے فرمایا جو چاندی کے برتن میں پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ انڈیل رہا ہے۔ معلوم ہے کہ اسلام اہل ایمان کو آخرت کی تیاری کی طرف توجہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ دنیا اس انداز میں گزارنی چاہیے کہ وہ مناسب اور اچھے انداز میں گزر جائے اور ضرورت سے زائد انسان اللہ کے راستے میں خرچ کر دے۔ دنیا اس لیے نہیں ہے کہ انسان اپنے کھانے پینے کے برتن، سونے کے پلنگ، اور اسی طرح اب تو لوگوں نے اپنے واش رومز اور ٹوائلٹ کی سیٹس بھی اور ان کے نلکے بھی سونے کے لگا لیے۔ در حقیقت یہ وہ اسراف اور فضول خرچی ہے جس کی وجہ سے دنیا کے اندر مالی اعتبار سے دو گروہ وجود میں آ چکے ہیں۔ ایک وہ سرمایہ دار طبقہ ہے جو چند افراد ہیں اور پوری دنیا کی کل آبادی کا وہ 1% بھی نہیں، جن کے ہاتھ میں دنیا کے زیادہ تر وسائل آ گئے، اور اس کے مقابل وہ غریب عوام ہے جو پوری دنیا کی 1/3 سے زیادہ ہے اور غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ 2 وقت کے کھانے اور روٹی، علاج معالجے کی سہولیات، پینے کا صاف پانی بھی ان کو میسر نہیں۔ اسلام اس قسم کے ظالمانہ معاشرے سے
انسانوں کو نکال کر عدل و انصاف کے معاشرے میں لانا چاہتا ہے۔ روپیہ پیسہ کمایا جا سکتا ہے اور ملکیت میں بھی ایک عام آدمی کے آ سکتا ہے، لیکن اس انداز میں اپنی ملکیت کے روپے پیسے کو اور وسائل کو اختیار کرنا کہ وہ فخر اور دوسروں کے سامنے دکھلاوے کا سبب ہو، یہ دنیا میں جائز نہیں۔ سونے چاندی کے برتن میں کھانا سوائے فخر کے اور کچھ کہ ہمارے پاس اتنے وسائل ہیں، جبکہ دنیا میں اتنے ضرورت مند لوگ موجود ہیں۔ اس اعتبار سے اللہ کے رسول نے فرمایا یہ چیزیں تو دنیا میں کفار نے اختیار کی ہیں، تو ٹھیک ہے اختیار کرتے رہیں۔ پہلے بھی وہ حدیث ہم پڑھ چکے کہ آپ نے فرمایا دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کافروں نے اس کو اپنی جنت بنانے کی کوشش کیا ہوا ہے، جتنی سہولیات وہ اس میں اکٹھا کر سکتے ہیں وہ اس میں کرتے ہیں، لیکن اہل ایمان کو اس نظریے اور سوچ کے مطابق زندگی نہیں گزارتی۔ اگر وسائل دستیاب بھی ہوں کہ ایک بندہ سونے چاندی کے برتنوں میں کھا بھی سکتا ہے، پھر بھی اس کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ یہ کام کرے، بلکہ اس کو چاہیے کہ وہ خیر کے کاموں میں اپنے ان وسائل کو خرچ کرے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا جو ایسا کرے گا در حقیقت اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آخرت میں یہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ اللہ وہاں جنت میں جو مہمان نوازی کرے گا اس میں سونے چاندی کے برتن بھی ہوں گے، جواہرات کے برتن بھی ہوں گے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہاں تو ایسی جنت بھی ہے جس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی ہے، اور زمرد اور یاقوت کی بھی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے جنت میں یہ ساری نعمتیں تیار کر رکھی۔ ایک چیز یہاں پر اور سمجھنی چاہیے کہ مسلمان معاشروں کے اندر رہتے ہوئے ایک ایسی پرتعیش زندگی کے لیے دوسروں کی طرف دیکھتے رہنا کہ یہ اتنے مال میں ہے تو میں بھی بس اتنا پیسہ کما لوں، یہ آج کے دور کا ایک بڑا فتنہ بن چکا ہے۔ اور آپ کو سوشل میڈیا پر اور اپنے ارد گرد بہت سارے ایسے لوگ دکھتے ہیں جو دوسروں کو سارا ٹائم یہ بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں جی ایسے پیسے کماؤ، ایسے پیسے کماؤ، ایسے کروڑ پتی بن جاؤ، اور سارا وقت ان کا مطمع نظر یہی نظر آ رہا ہے کہ وہ لوگوں کو کامیابی کا تصور یہ دینا چاہتے ہیں کہ کروڑ پتی بن جانا در حقیقت کامیابی کی منزل طے کرنا ہے۔ یہ تصور شریعت اسلامیہ نے نہیں دی۔ اس سے ہوتا کیا ہے، چند لوگ جن کی قسمت میں اللہ نے مال کی وسعت لکھی ہے وہ تو یہ حاصل کر لیتے ہیں، اور وہ لوگ جن کے لیے اللہ رب العزت نے رزق کی فراوانی نہیں لکھی، اور ہمیں معلوم ہے کہ اللہ نے فرمایا اللہ نے بعض لوگوں کے لیے رزق کو فراوان کیا ہوا اور بعض کے لیے اس کو تنگ کیا ہے، وہ لوگ مایوسی کا شکار ہوتے ہیں، پھر ان کے اندر ایک نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ معاشرے کے اندر پھر فساد کا سبب بنتے ہیں۔ اور جس معاشرے کی دوڑ یہی رہ جائے کہ زیادہ سے زیادہ جمع کیا جائے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ غافل ہونے کے اسباب پہ ہے۔ الہاکم التکاثر، یہ تمہیں بہت زیادہ کثرت کی طلب نے غفلت میں ڈال دیا ہے، اور اس کے نتیجے میں تم اس طرح مشغول ہوئے ہو کہ تمہارے قبروں میں پہنچنے کا وقت آ گیا لیکن تمہیں ہوش نہیں آ رہی، اور نتیجہ ہمارے سامنے۔ ساری زندگی پیسہ کمانے کے چکر میں ایسے لگے ہیں کہ زندگی بیت بھی گئی ہے لیکن ہوس ختم نہیں ہو رہی، جبکہ انسان کی ضرورتیں بھی محدود ہیں اور اس کے لیے وسائل بھی محدود ہی چاہیے۔ یہ ہم ہیں جنہوں نے ان کو لامحدود بنا دیا، اس لیے اس جانب توجہ کرنی چاہیے کہ مومن کا مطمع نظر اس دنیا کے اندر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری، اور ایک مسافر کی طرح اچھے انداز میں بس یہ دنیا گزار کر اللہ کو راضی کر کے یہاں سے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ عافیت والی زندگی دے دے تو اس پر بہت زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا رزق دیا ہو جو اس کی ضروریات کے لیے کفایت کرتا ہو، اور پھر اللہ نے اس کو اس پر قناعت بھی دے دی ہو۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ قناعت نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔